کے اختیارات کی وراثت انہی کو دیں گے۔ گئے دن سرمایہ داروں کے انشاءاللہ، گئے دن ڈکٹیٹروں کے انشاءاللہ، گئے دن ظلم و جبر و تشدد و استبداد اور طاغوت کے خدمت گزاروں کے اور پیٹ و شرمگاہ کے عبادت گزاروں کے۔ شیخ احمد یاسین، آپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں برسیں، لاکھوں رحمتیں برسیں۔ دنیا دیکھتی تھی کہ آپ ایک معذور آدمی ہیں، آپ چل بھی نہیں سکتے، آپ فالج کا شکار، ویل چیئر پر رہنے پر مجبور، مگر سبحان اللہ، وہ رب جس کی شان ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اس نے ایک معذور شیخ احمد یاسین کی تربیت سے، ان کی قدموں کی برکت سے تندرست و توانا، حشاش اور بشاش، بہادر، متحرک، فعال، پرجوش، خود اعتمادی سے بھرپور ایک پوری ایسی نسل اللہ نے آپ کے معذور جسم اور تربیت کے باوجود اس زمین کو دے دی ہے کہ جب بھی دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ مظلوموں کی نشأت ثانیہ کا اصل آغاز ارض فلسطین سے ہوا تھا، ان جانبازوں سے ہوا تھا۔ سلام ہو آپ پر اور آپ کے تمام جانبازوں پر اور جیالوں پر۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آج جب رکوع میں جائیں گے، آج جب رکوع میں جانا تو سوچ سمجھ کر استحضار کے ساتھ کہنا سبحان ربی العظیم۔ میرا رب واقعی پاک ہے، ہر برائی کمزوری سے پاک ہے۔ میرا رب بے بس نہیں ہے، میرا رب کمزور نہیں ہے، پاک ہے وہ۔ آج جب سجدے میں جانا تو معانی کی لذت لیتے ہوئے کہنا سبحان ربی الاعلی، وہی اعلیٰ ہے۔ جمعے کی رات برکتوں کی رات ہوتی ہے۔ مقدس سپاہیوں، تم نے آج جمعے کی رات میں اللہ کی طرف سے فتح کو اتروا کر حق و صداقت کے ساتھ اللہ کی معیت ہر دم ہے، اس پر ہمارے ایمان کو پھر تازہ کر دیا۔ ایک پیغام تم نے ہمیں دیا ہے، ہم ہندی مسلمانوں کو دبے کچلے ڈرے سہمے اپنی ذاتی کیریئر کی پوجا میں مصروف ہمارے نوجوانوں کو آج تم نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حقیر تمناؤں کے لیے جینا، ایک بیوی اور 4 بچوں کے لیے جینا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس کے لیے تو گائے اور بکری بھی جی لیتے ہیں، اس کے لیے تو مرغی اور کبوتر بھی جی لیتے ہیں، اس کے لیے تو چونٹیاں اور مکھیاں اور مچھر بھی جی لیتے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ غلامان مصطفیٰ کی زندگی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کو اپنا رہبر ماننے والوں کی زندگی ہے؟ یہ عائشہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، رقیہ، خدیجہ کے نام رکھنے والی بچیوں کی زندگی ہے؟ ہمارے لیے بڑا زبردست پیغام ہے۔ ہم بھی تمام دنیا کے مظلوموں کی قیادت کرتے ہوئے، سب کو انصاف دلانے کی نیت کرتے ہوئے، ہم بھی باطل سے ٹکرا جائیں، ہم بھی سر جھکانے کے گناہ عظیم سے توبہ کریں۔ شاباش فلسطین کے لوگوں، تم بآسانی سودا کر سکتے تھے، تمہیں وزارتیں مل جاتی، تمہیں حکومتیں مل جاتی، تم کو دجال خزانوں کا مالک بنا دیتا، اور تم میں سے کچھ لوگ بک چکے ہیں۔ اللہ ان کو بھی اب توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ حالیہ 11 دن کی جنگ نے میدان جنگ میں فتح نہیں دلائی، اس نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ فلسطین کے وہ مختلف دھڑے جن کے درمیان سفید فام اور سیاہ دل دشمن طاقتوں نے
آپس میں پھوٹ ڈال دی تھی اور مال اور جاہ کی محبت اور لالچ میں آ کر کچھ فلسطینی بھائی اپنے بھائیوں سے لڑ پڑے تھے، مگر دو بہت بڑے سبق ہیں۔ سبق تو آج اتنے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ میں 10 گھنٹے تک بولتا رہوں، 10 دن تک بولتا رہوں، تب بھی میں سارے سبقوں کو جو میں سمجھ بھی سکا ہوں وہ بیان نہیں کر سکوں گا۔ وہ دھڑے الگ الگ جو حصوں میں بٹ گئے تھے اور جو کبھی کبھی آپس میں لڑنے لگے تھے، اس 11 دن کی جنگ نے، جس کو بارے میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑی مصیبت ہے، اور قرآن کی زبان میں میں ان سے کہتا ہوں کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، قرآن کی زبان میں ان سے کہتا ہوں کہ عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، مت سمجھنا کہ یہ جنگ بری ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم لوگ برا سمجھو تمہارے لیے مفید ثابت ہو۔ اس اعتبار سے بھی یہ 11 دن اور 11 راتیں ان جیالوں کی صبر و استقامت اور حسن اخلاق اور سمجھداری اور دانش مندی اور حکمت اور ہمت کے حسین امتزاج کی وجہ سے یہ ایک بہت شاندار چیز اللہ کے کرم سے وجود میں آئی ہے کہ بھائی بھائی جو آپس میں لڑ پڑے تھے وہ سب بھی ایک ہو گئے، اور آج کی رات سینکڑوں ہزاروں میل دور 7 سمندر پار بیٹھ کر ہماری آنکھوں نے یہ خوبصورت منظر بھی دیکھا کہ فتح تحریک کے لوگ وہ حماس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اور حماس کے لیڈروں کو زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ جو لوگ فتح تحریک کی تاریخ سے واقف ہیں، اور میں اللہ کا شکر ہے ان میں سے ایک ہوں، وہ جانتے ہیں کہ فتح تحریک کے نوجوانوں کی زبان سے حماس اور حرکت الجہاد کے قائدین کو زندہ باد کہنا یہ ایک خوبصورت ترین انقلاب ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب انشاءاللہ یہ امت مسلمہ بھی متحد ہوتی چلی جائے گی۔